من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل. فيها فاكهة والنخل. والنخل ذو الأكمام. والنخل ذات الأكمام. والنخل ذات الأكمام. والنخل ذات الأكمام. والحب للعصف والريحان. والحب للعصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. یہ آیتیں جو ابھی تلاوت کی گئی قرآن پاک کی ایک معروف اور مشہور صورت ہے اور یہ 27 پارے میں ہے اور اس کا نام سورہ رحمان ہے. اور حدیث میں ہر چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے. جیسے حدیث میں بتایا گیا ایمان والے مرد کی خصوصیت اس کی داڑھی ہے اور ایمان والے عورت کی خصوصیت اس کی چوٹی ہے. اور اسی طرح انسان
جو زینت اختیار کرتا ہے وہ عورت بناؤ سنگار کر کے کرتی ہے. ایسے ہی فرمایا قرآن کی زینت سورہ رحمان، قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان. اس کی عجیب خصوصیت ہے، پڑھتے رہو تو الگ الگ مزہ. اور اللہ بھی اپنے بندے سے بار بار پوچھتے ہیں کیا یہ نہیں دیا میں، کیا یہ نہیں دیا میں، میری کتنی نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو. بار بار یاد دلانے، بار بار بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کا انکار کرتے ہو. بار بار اللہ اپنے بندے کو متوجہ کر کے اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بڑا ذکر فرما پڑا، زینت القرآن بتایا. قرآن پاک کی زینت ہے جیسے بغیر زیور کی بھی عورت رہ سکتی ہے، لیکن زیور اسے پہنا ہو اس کی خوبصورتی کو دوبارہ ہو جاتی ہے. ویسے فرمایا قرآن میں بہت سی صورتیں 114 صورتیں، لیکن اس کی خصوصیت کچھ اور ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہیں. بہت سی قرآن کی صورتوں کا آغاز کیا ہے الف لام میم سے، الف لام را سے، کاف ہا یا عین صاد، کہیں حامیم، کہیں قاف. لیکن اس صورت کا آغاز کیا ہے الرحمن. رحمان کے معنی کیا ہے؟ مہربانی کرنے والا، مہربانی کرنے والا. اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے 2 نام بہت مشغول بھی ہے، مشہور بھی ہے، اور جو ہے بہت زیادہ مخلوق کو اس کی ضرورت ہے. ایک ہے رحمان، دوسرے رحیم. ایک ہے رحمان اور دوسرے رحیم. مفسرین نے لکھا ہے کہ رحمان اور رحیم میں بھی فرق ہے. اس کے معنی بھی مہربانی کرنے کے، اور رحیم کے معنی میں بھی مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا. لیکن فرمایا کہ ان 2 اللہ کے ناموں میں رحمان جو نام ہے وہ پوری مخلوق کے لیے، پوری مخلوق، ساری مخلوق پر اللہ رحم کرتے ہیں. چاہے آپ کو کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، آپ کو سجدہ کرے نہ کرے، سب کو اللہ کھلاتے ہیں، سب کو اللہ پلاتے ہیں، سب کو اللہ کپڑا دیتے ہیں، سب کو روزی دیتے ہیں. یہ صفت رحمان کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ رحمان. اللہ کی یہ صفت جب معنی دونوں کے ایک ہی ہیں تو 2 نام کئی کو لائے. رحمان بولے تو کافی تھا، یا رحیم بولے تو کافی تھا، لیکن 2 نام الگ الگ آنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی کچھ خصوصیت ہے. تو رحمان کی خصوصیت یہ ہے کہ ساری مخلوق، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی تقسیم نہیں ہے. فرمانبردار ہو، نافرمان ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو یا مومن ہو، سب کے لیے کوئی تقسیم نہیں. لیکن لفظ رحیم کہتے ہیں کہ یہ میدان حشر میں اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے کے لیے نام رکھا ہے جو ایمان والے ہیں. ایمان والے ہیں اور ہیں گنہگار، دوزخ کے مستحق ہیں، اللہ کے غضب کے مستحق ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صفت رحمت کی وجہ سے، اس رحیم کے نام کی برکت سے ان کے گناہ کو معاف کر دے کے جنت میں بھیج دے. یہ صفت کا مظاہرہ وہاں ہوگا، لیکن دنیا کے اندر صفت رحمان ہے. سب کو اللہ کہتا ہے. جو اللہ کا انکار کرتا ہے اسے بھی، جو نہیں کرتا اس سے بھی جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے. اس قرآن کی اس صورت کو شروع کر رہے حروف مقطعات میں سے نہیں لائے، بلکہ الرحمن بن کے شروع کریں. یعنی گویا سورت کا پہلا لفظ ہی
تمام انسانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ اس رحمت والے اللہ کو مان لو۔ الرحمن مہربانی کرنے والا، علم القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی نعمتیں دی، بہت سی نعمتیں، لیکن بعض نعمتیں وہ ہیں جو جسم سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض نعمتیں ہیں جو روح سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جسم کی نعمتوں کو بعد میں ذکر کر رہے ہیں، اس سے پہلے روح کی نعمت کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا الرحمن کے بعد علم القرآن، جو صفت رحمت اللہ کی ہے اس کے ذریعے سے اللہ قرآن کو نازل کیا۔ کیوں؟ کہ قرآن کا تعلق بدن سے نہیں ہے، جس روح سے ہے، اس کی آیتیں، اس کی صورتیں، اس کے مضامین، اس کے مقاصد، یہ جو ہے روح سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، قرآن سکھانا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے جو رحمان ہے، اس نے اپنے بندوں کو قرآن سکھایا۔ ورنہ دیکھیے ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں، قرآن عرب میں اترا اور عربی زبان میں اترا، لیکن پڑھنے والے بہت کم ہیں، بڑی تعداد آج بھی قرآن کے واقف نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میرا قرآن ہے، میں نے اس کو سکھایا اپنے بندوں کو۔ الرحمن علم القرآن، آگے فرمایا خلق الانسان، خلق مانے کیا؟ پیدا کیا، خلق الانسان، انسان کو بنایا۔ چونکہ جتنی مخلوقات اللہ بنائے ساری مخلوق میں افضل انسان ہے، اس بات سے فرمایا جنات کو بنائے، پرندوں کو بنائے، درختوں کو بنائے، یہ تو بعد میں ذکر کر رہے ہیں، لیکن ساری مخلوقات میں جو اشرف اور مکرم ہے، جس کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی زمین کی، اس مخلوق کو پہلے ذکر فرمایا کہ فرمایا الرحمن، پھر اس کے بعد فرمایا علم القرآن، پھر تیسرا لفظ فرمایا خلق الانسان۔ انسان کی بہت سی خصوصیات ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، لیکن اس کے اندر ایک خاص صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو زبان دی ہے اس کے ذریعے سے اپنی دل کی بات، شریعت کی بات، قرآن و حدیث کی بات وہ آسانی سے بیان کر سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، علمہ البیان، بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا۔ چنانچہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے انسان بولنے کے قابل نہیں رہتا، نہ پانی کی ضرورت ہے تو پانی، نہ دودھ کی ضرورت ہے تو دودھ، کوئی لفظ بولنے کے قابل نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں سکھاتا ہوں، اللہ بہت بڑا، اللہ سکھا رہے ایک ایک لفظ۔ بعض دفعہ ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ اس کو کون بتائے یہ بات، ہوتا نہیں ہوتا، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اس معصوم بچہ جب بولنے لگتا ہے تو اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے سکھا ہے، تو اس میں میرا آپ کا دخل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ محمد بیان، ایک ترجمہ اس کا یہ بیان مانا۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو بیان کرنے کے قابل بنایا۔ امی مجھے بھوک لگ رہی، امی مجھے پانی کی ضرورت ہے، امی مجھے کھانے کی ضرورت ہے، امی مجھے چاکلیٹ کی ضرورت ہے۔ بیان، اس کو جو سنانے کی طاقت، بولنے کی طاقت اللہ دی ہے۔ علمہ البیان، یہاں تک اللہ اپنے ذکر کرنے کے بعد فرمایا الشمس والقمر بحسبان۔ اب ہماری مخلوقات کو دیکھو،
ہم کیسے رحمان ہیں، کیسی ہماری کار سازی ہے، اور ہم کس طرح کائنات کو مزین کیا ہے۔ الشمس والقمر، شمس مانے کیا؟ سورج۔ شمس مانے کیا؟ سورج۔ الشمس والقمر، چاند کو بولتے ہیں۔ اس سے پہلے میں بتایا تھا چاند کے 3 نام ہیں۔ ایک پہلے دن کا جو چاند ہوتا ہے، پہلی رات کا، اس کو بولتے ہیں ہلال، پہلی رات کا چاند۔ اس کے بعد 2 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک جو چاند ہوتا ہے اس کا نام ہے قمر۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ قمر۔ اور 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے، ایک ہی دن، ایک ہی رات جو پوری طرح جو ہے منور رہتا ہے، گول رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں بدر۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ بدر۔ آپ سنے ہوں گے لوگ نام بھی رکھتے ہیں، ہلال الدین بھی نام رکھے، قمر الدین بھی نام رکھے، بدر الدین بھی نام سننے کو ملا ہے نہیں؟ ہلال کے معنی کا پہلی رات کا پہلا چاند، قمر الدین کے معنی کا 13 دن تک جو چاند میں ہوگا وہ بھی چاند، لیکن پہلے دن کے چاند کی کیفیت الگ ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث میں بھی ہے، ہم بھی ہر مہینہ یہاں اعلان کرتے ہیں، دیکھو آپ چاند نظر آئے گا، چاند کو تلاش کرو۔ پوری دنیا کے ایمان والے چاند کو غور سے دیکھتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ہلال۔ اور عام جو چاند روشن ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے اندھیری دور ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قمر۔ اور جو 15ویں شب میں جو چاند ہوتا ہے، 14 کے بعد 15ویں شب کا 14ویں شب کا، تو اس کو کہتے ہیں بدر۔ تو سب کے اندر نورانیت ہے، اندھیرا کسی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان ناموں میں سے 2 نام کا ذکر فرمایا، الشمس والقمر بحسبان۔ یہ بھی بہت غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں سورج اور چاند کو بنانے کے بعد ان کے راستے بھی متعین کیا، ان کے اوقات بھی متعین کیا، ان کی رفتار بھی متعین کیا۔ ان کی رفتار بھی متعین ہے۔ حسبان کے معنی کیا؟ روزانہ حساب سے چلتے ہیں۔ پہلی رات میں کتنا، دوسری رات میں کتنا، تیسری رات میں کتنا، 13ویں رات میں کتنا، 14ویں رات میں کتنا، پورا ہو جاتا ہے۔ پھر 15ویں جو شب ہوتی ہے وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، تھوڑا 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 چاند گھٹتے 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 28ویں جو شب آتی ہے وہ گھٹتا ہے، اس کو کہتے ہیں اماس، چاند نہیں نکلتا۔ پھر 29 کو تلاش کرو، اب نکلنے کا وقت آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سورج کی بھی منزلیں طے کی ہے، وہ بھی حساب سے۔ دیکھیں ہم لوگ آج کل فجر ہماری ہو رہی 5:10 پہ، 15 دن سے ایک ہی ٹائم ہے ہمارا، اب بڑھنا شروع ہوا، کل 1 منٹ بڑھا، آج 1 منٹ بڑھا۔ تب سورج کیا ہوا؟ نکلنے میں دیر کر رہا ہوں۔ پہلے نکلا تھا 5:10 تک نکل گیا تھا سورج، 5:38 پہ ہمارا ختم تھا فجر کا وقت، تو 38 پہ نکل رہا تھا، 38 پہ نہیں نکل رہا، 39 پہ نکل رہا، آج 40 پہ نکلا۔ تو یہ بھی اللہ طے کر دی ہے سورج کو، روز ہمیں کتنا چلنا، اس کو بولتے ہیں حسبان، حساب بولتے ہیں نا ہم لوگ اردو میں، اس کو بھی اللہ کہتے ہیں الشمس والقمر بحسبان۔ اگر کنٹرول اللہ نہیں کرتے نا، سورج جو طلوع ہو کے اپنا کام پورا کر کے بیٹھ جاتا تھا، ہمارا کام کیسا ہوگا؟ مدرسہ جانے والے، اسکول جانے والے، آفس جانے والے، اگر سورج میری بھی ڈیوٹیاں طلوع کر کے غروب ہونا ہے، بولے تو 10 منٹ میں آ جاتا، کیا کرتے وقت کیسا ہوتا؟ نہیں، اس کو بھی اللہ کنٹرول کرتا۔ حدیث میں ہے سورج کے اوپر بھی اللہ فرشتے مقرر کرے، چاند پہ بھی کرے، اس کو چلاتے رہتے، اتنی مقدار میں چلو، وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں۔ الشمس والقمر بحسبان، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ترتیب سے چلا ہوں، سوچے تو آدمی کو اس کے اندر اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ والنجم والشجر يسجدان، نجم چھوٹے چھوٹے پودوں کو بولتے ہیں، 2 معنی اس کے۔
ایک ہم لوگ سورہ نجم پڑھے، وہاں پڑھے ستارہ، نجم کی دن کا ستارہ. یہاں نجم کے معنی ہیں زمین پر پھیلی ہوئی بوٹیاں، ہرے بھرے گھاس، خوشنما جو بیل، اس کو بولتے ہیں والنجم. والشجر، یہ درخت، ہر قسم کے درخت نظر آتے ہیں کھڑے ہوئے. والنجم والشجر، کیا کرتے ہیں لوگ؟ سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے سامنے سر سجود ہے، لیکن ان کا سجدہ ہم نہیں جانتے. وہ اپنی کیفیت کے لحاظ سے سجدہ کرتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، ہر مخلوق، لیکن اس کا سجدہ کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم. بعض علماء نے کہا کہ مخلوقات میں سے چند مخلوق ایسی ہے جس کے عبادت ہم کو معلوم ہے. جتنے درخت کھڑے ہوئے نا، یہ قیام کی حالت میں ہیں، جیسے ہم لوگ نماز میں قیام کر لیتے ہیں، ان کا قیام ان کی نماز ہے. اور جتنے چوپائے ہیں وہ رکوع کی حالت میں نظر آتے ہیں، ان کی عبادت رکوع کی حالت میں ہے. اور جو پہاڑ زمین پر چپکے ہوئے ہیں وہ سجدے کی طرح ہے، قاعدے میں بیٹھے ہوئے. تو ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو یہاں بھی اللہ نے ذکر فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، سجدہ کرتے ہیں. انسان کو سمجھا رہے ہیں تم ہی نماز پڑھنے والوں کو تناز نہیں کرنا، ہماری مخلوقات سب جو ہے سجدے میں ہے، عبادت میں ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو بھی ہم بنائے جو تمہارے سروں کے اوپر بغیر ستون کے قائم ہے، یہ بھی ہماری طرف سے ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، ہم نے اونچا تمہارے بنایا. کتنی دفعہ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، غور بھی نہیں کرتے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان کو ہم نے بنایا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو کو بولتے ہیں. ترازو یہ میزان ہے. اللہ نے بہت پہلے پیمانہ جاری کر دیا ہے. نوعیت بدل گئی، زمانہ بدل گیا تو نوعیت بدل گئی. پیمانے کو اللہ نے بہت پہلے بنایا. آج ہوا کو تولتے ہیں لوگ، نہیں، بخار کو تولتے ہیں، بی پی کو تولتے ہیں، شوگر کو تولتے ہیں، ٹماٹر کو تولتے ہیں. پیمانہ بدلا، لیکن میزان تو پہلے سے. میزان کے معنی کیا؟ تولنے والی چیز، ترازو کی. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے میزان بھی قائم کیا اور آسمان بھی بنایا. اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ کہتے ہیں کہ ترازو میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہوگی. جس کا جیسا عمل ہے، جس کا جیسا وقت ہے، وہ ساری چیزیں اللہ بتائیں. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان. تطغوا کے معنی کیا؟ نافرمانی نہیں کرتے. تول کے اندر ایسا نہیں کہ کبھی ادھر جھک گیا کبھی ادھر جھک گیا، ایسا نہیں. پھر آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور جب تولو تو پورے انصاف کے ساتھ کرو. تولنے کا وقت آیا تو کیسے تولنا؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تولنے کے اندر کمی مت کرو. یہ عام تولنا بھی مراد ہو سکتا ہے، یا اشارہ قیامت کے دن بندے کے اعمال نامے تولے جائیں گے، اس طرح بھی اشارہ ہے. وہاں جو تولے جائیں گے برابر برابر، کوئی کمی نہیں. اور اللہ کسی کی صورت کو دیکھ کر جھک کو دے دو، ان کو بھی نہیں بولتے. دنیا میں ہوتا نا، تولنے کے لیے آپ بیٹھے، کوئی پیسہ نہیں ملا تو ٹماٹر زیادہ تھا، ایک آلو زیادہ تھا، وہ اپنا آدمی ہے. لیکن اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے. برابر برابر کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف سے تولو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تولنے کے اندر کمی مت کرو، میدان کے اندر کمی مت کرو. پھر آگے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ،
زمین کو ہم نے بچھایا. وضع مانے کیا؟ رکھنا، بچھانا. والارض وضعها للانام، انام کہتے ہیں مخلوق کو، مخلوقات کے لیے ہم نے زمین کو بچھایا. اگر زمین نہیں رہتی تو حدیث میں آتا ہے زمین بننے سے پہلے پوری نیچے کیا ہے؟ پانی پانی ہے. اس پانی پہ چل سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں ہم نے بنایا. کس لیے بنایا؟ انعام، سب مخلوق کے لیے. اس کے اوپر انسان بھی، جاندار بھی، حیوانات بھی، سب رہتے ہیں. دیکھو اللہ ایک ایک نعمت کو بتا رہا ہے. والارض وضعها للانام، ہم نے انسانوں کے اور مخلوقات کے لیے زمین کو بنایا. فیہا فاکہۃ والنخل، خالی زمین کو چٹیل میدان نہیں بنایا. اس میں زمین کے اندر صلاحیت پیدا کرے کہ وہ تمہارے لیے ہر قسم کے پھل دیتی ہے. فیہا فاکہۃ والنخل، اور کھجور بھی تمہارے لیے دیتے ہیں. کیونکہ عرب کے لوگ پھلوں میں سب سے زیادہ پسند کھجور کو کرتے تھے. اللہ ان کی رعایت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہر قسم کے پھل. اگر اللہ پھلوں کی تفصیل بیان کرتے کتنی آیتیں بڑھ جاتی تھی. نہیں، کتنے قسم کے پھل ہیں؟ سووں قسم کے پھل. اور کتنی آیتیں بڑھتی اور یاد کرنا بولے تو حافظوں کو اور 2-4 رکوع بڑھ جاتے تھے. اللہ نے یہ چھوٹا جملہ استعمال کیا. فیہا فاکہہ، میوے ہی میوے، ہر قسم کے میوے. والنخل، اور کھجور. اور کھجور میں بھی سنا، جو لوگ اللہ کے گھر گئے دیکھے ہوں گے تو وہاں مدینے کے اندر حضور کی مسجد کے بازو میں ایک طرف ایک مارکیٹ ہے اور اس کا نام ہے سوق التمر، کھجوروں کی مارکیٹ. یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہے دور جا کے نہیں رہ سکتے، ان کے لیے مارکیٹ اتنی بڑی بنائی گئی. ہمارے شہر کا آدھا شہر تو ہوتا ہے، اور اس ہر دکان میں ہمارے قسم کی کھجور. تو اللہ ایک لفظ استعمال کرے، والنخل، کھجور بھی ہم بنائے. زمین کے اوپر فاکہہ بھی بنائے اور زمین کے اوپر ہم نے کھجور بھی بنائے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، ایسا کھلا نہیں بنائے، ہر ایک کو ہم نے غلاف میں بنایا. کتنا اللہ کا انعام ہے. اگر کھلا چھوڑ دیتے ہواؤں کے جھونکے سے دھول لگ جاتے، خراب ہو جاتے، مکھی مچھر بیٹھتے، کیڑے بیٹھتے. لیکن اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں، میں تمہارے لیے پاکیزہ صاف ستھری چیز کا انتظام کرے. کتنا ہمارے مالک کا جو ہے فضل اور اس کا رحم ہے کہ ہم کو نعمت بھی دے رہے اور نعمتوں کو پوری حفاظت کے ساتھ دے رہے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب والعصف. ہاں، اور جو اس کے علاوہ جو غلہ ہے، گیہوں ہے اور دھان ہے، جو ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو بھی میں یوں ہی بغیر لباس کے نہیں اتارا. ہر ایک کو میں نے بھوسا لگایا تاکہ خراب نہیں ہو. اگر چیز بھوسے سے باہر آ جاتے تو خراب ہو جاتے، کیڑے آ جاتے ہیں. تو چاول، لیکن دھان کو دھان کی شکل میں رکھو، اس کے اندر کوئی کیڑا نہیں لگتا. لیکن اس کو چاول بھوسا ہٹا دیے، دھان اس کا چھلکا نکال دیے تو اس کے اندر کیڑے آتے ہیں. والحب ذو العصف والریحان، اور ہم نے بھوسے کے ساتھ بنایا ہے. ریحان کے معنی کیا؟ خوشبودار پھول بھی بنائے. ریحان تو پھولوں میں بڑا سردار ہے، جیسے ہم لوگ خوشبودار پھول میں گلاب کو بولتے ہیں، ویسے ریحان بہت زیادہ خوشبودار اور یہ عرب میں بہت مشہور. ہاں، ریحان جو بہت مشہور، بہت خوشبو ہوتی. اللہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے
تمہارے غلے کی حفاظت کے لیے بھوسا بھی بنایا، غلاف بھی بنایا اور خوشبودار پھول بھی بنایا۔ اس کے بعد اللہ پوچھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ یہ سب نعمتیں ہیں نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاء، بتلاؤ کون کون سی نعمتیں ایسی ہیں جس کا تم انکار کر سکتے؟ یہ اللہ کی طرف سے اللہ سمجھا رہے اور بتا رہے۔ پھر آگے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کی تھوڑی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا یوں ہی بن گئے کیا؟ اس کی کوئی تفصیل نہیں، ہم کو بھی نہیں معلوم ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ کہتے ہیں سوکھی مٹی سے میں نے تم کو بنایا۔ پھر آگے فرمایا کالفخار، وہ سوکھی مٹی بھی کیسی؟ کھنکھناتی تھی، بجتی تھی، جیسے ہانڈی بجتی ہے، مٹی میں گھڑا بجتا ہے ہمارے تو، اللہ کہتے ہیں ویسی مٹی تھی، ویسے میں نے انسان کو بنایا اسے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور سب سے بڑی مخلوق انسان اور اس کے بعد دوسری مخلوق جنات ہے۔ فرمایا کہ ہم نے جنات کو جو بنایا آگ سے، کس سے بنا؟ لیکن عام آگ نہیں، جب آگ آپ جلائیں گے تو ایک تو رہتی آگ، اس کے اوپر ایک باریک سی سوئی جاتی ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا، خالص آگ ہوتی ہے، خالص آگ، ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں میں اس باریک سوئی والی جو آگ ہے اس سے میں نے جنات کو بنایا۔ بہت مشکل کام ہے، لوہار ہتھوڑا جو مارتا ہے لوہے کو گرم کرنے کے لیے، وہ آگ پوری کی پوری رہتی ہے، خالی وہ سوئی والی آگ پہ نہیں گرم کرتا، وہ خاص مقدار کا ہوتی ہے۔ تو اللہ بھی کہتے ہیں میں نے انسان کو بنایا ہے کھنکھناتی مٹی سے، پھر اور جنات کو بنایا میں نے آگ سے، اور آگ بھی وہ جو اوپر کے حصے پر شعلے کے اوپر ہوتی ہے، اس آگ سے میں نے بنایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتلاؤ تم کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ مرج البحرین، ہاں مرجان، اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات کا ذکر کرے، انسان کا ذکر کرے، پھر اس کے بعد ہم کو نظر آنے والی جو مخلوق ہے وہ ہے مشرق اور مغرب۔ مشرق کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب کہتے ہیں سورج غروب ہونے کو۔ اللہ کہتے ہیں پوری کائنات کا میں رب، خاص طور پر صبح کے وقت میں جو اجالا اور روشنی آتی ہے وہ مشرق میں آتی ہے، شمال جنوب میں نہیں آتی۔ اجالا پہلے کہاں تھا؟ مشرق میں۔ جو لوگ اول وقت فجر کی نماز پڑھیں، وقت شروع ہوتی اور نظر دوڑائیں آپ کو، سورج طلوع ہونے سے پہلے پوری روشنی پھیلتی ہے، اس کو بولتے ہیں مشرق۔ اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بہت سی دنیا کا حصہ پوری طرح اندھیرا نہیں ہوتا، لیکن غروب کے پاس روشنی باقی رہتی ہے، تو ادھر بھی روشنی اور غروب کے بعد بھی روشنی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں مشرق کا بھی رب ہوں اور مغرب کا بھی رب ہوں، رب المشرقین
ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بتلاؤ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ پھر فرمایا مرج البحرین، دنیا میں سمندر اللہ پیدا کیے ہیں، لیکن دو سمندر ایسے ہیں جو ایک ساتھ چلتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، مل کے چلتے ہیں، دونوں کا راستہ ایک ساتھ، ادھر ادھر نہیں جاتے بلکہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ایک طرف کا پانی دوسری طرف نہیں جاتا، دوسری طرف کا پانی اس طرف نہیں آتا، اس واسطے کہ ہم نے دونوں کے بیچ میں ایک باڑ لگا دیا ہے، آئینہ جیسا شیشہ ہم بیچ میں قائم کر دیے، وہ اپنی جگہ، حالانکہ پانی کی صفت یہ نہیں ہے آپ پانی ایسا زمین پر ڈالو تو سیدھا نہیں جاتا، ادھر تھوڑا جاتا ادھر تھوڑا جاتا، ہوتا کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں وہ دو دریا کو چلا دو ایک ساتھ چلتے ہیں، اور دونوں کے بیچ میں میں نے ایک باڑ لگا دی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ سمجھا رہے کہ کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو۔ پھر آگے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، سمندر کے اندر بہت سی نعمتیں ہیں، مچھلیاں تو ہے بھی روزانہ ہم لوگ کھاتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، دو چیزوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم سمندر کے اندر موتی پیدا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی یہاں کوئی فیکٹری ہے کیا اور کوئی مشین کچھ نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں سمندر سے میں موتی نکالتا ہوں۔ یخرج منہما اللؤلؤ، لؤلؤ مانے کیا؟ موتی، والمرجان بونگے، ایک قسم کا وہ بھی جو ہے پتھر ہوتا ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں سی بھی بولتے ہیں۔ سی بھی تو آرڈنری ہے لیکن اس میں بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، بہت قیمتی چیز۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں بناتا ہوں سمندر کی تہ میں، یہ اوپر اوپر نہیں ملتی، نیچے سے بنتی ہے، اللہ جو ہے اوپر پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے بہت سے بندے وہ غور ہیں جو نیچے سے اوپر لا دیتے ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، بتلاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ ہم کیا کرنا، جب بھی یہ آیت سنے تو یوں کہنا کہ اللہ ہم کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، نہیں جھوٹنا، ہم تو ہر نعمت کو تسلیم کرتے اور آپ کو مانتے۔ پھر آگے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ کہتے ہیں سمندر میں کشتیاں بھی چلتے ہیں، سمندر میں کشتیاں چلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جوار، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اونچے اونچے کشتیاں، کئی کئی منزلوں کی کشتیاں اس میں ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کشتیوں کو چلانے والا بھی کون ہے، اور سمندر کے اندر کشتیوں کو ڈوبنے سے بچانے والا بھی کون ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، ایسے نظر آتے ہیں جیسے بڑے بڑے پہاڑ، اعلام کے معنی کیا؟ بڑے بڑے پہاڑ، ایسی بڑی بڑی کشتیاں، حالانکہ پانی اتنی سیال چیز ہے اس کے اوپر آدمی پیر رکھے تو اندر چلے جاتا ہے، لیکن اتنی وزنی کشتی اور اتنے بڑے بڑے جہاز ہم جو اس کے اوپر روکتے ہیں ہم ہیں، ہمارے سوا کون روکتا ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس طرح کہ اللہ نے کیسی نعمتیں بیان کر رہے ہیں، ایک ایک آیت ایک ایک جملہ جو ہے واقعاً ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم، لیکن سوچتے نہیں، اللہ ایک ایک چیز بتا رہا ہے، یہ چیز ہماری اللہ ہم سے
الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم بارك لنا في أمور ديننا ودنيانا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اے اللہ ہم سب کے لفظوں کو درگزر فرما اے اللہ ہمارے قرآن کی اللہ خدمت کو اور بہت نصیر کو اے اللہ ہم سب کے لیے ایمان کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما اے اللہ سورہ رحمان زینت القرآن آپ کے محبوب نبی نے فرمایا اللہ واقعتاً بہت خوبصورتی اس کے دروازے ہوتی ہے اب اپنے بندوں کے اوپر ایک نعمت ظاہر فرما کر احسان کے طور پر آپ ذکر کرتے ہیں اللہ کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے اللہ تمام نعمتیں آپ ہی کی ہے آپ ہی نے ہمیں عطا فرمائی اور آپ ہی نے ہمیں استعمال کا حکم دیا اے اللہ ان نعمتوں کی ہم شکر گزاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرما ہماری تمام دعاؤں کو حیدر فضل کرم سے قبول کرنا برحمتہ بھائی ایک اعلان ہے ہمارے مدرسے کا جلسہ آئندہ اتوار کو 22 تاریخ